بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، اپنی بے بیان خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی گٹھری لے کر اس کے در پر رحم کی اپیل کرتے ہو، تو دل میں اس بات کی گرہ پہلے سے ہی لگا کر رکھو کہ اللہ تمہارا استقبال اس صورت میں کرے گا کہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، تمہیں ہر درد سے آزاد کرے گا اور اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دے گا۔ بس اس کی طرف آنے کی دیر ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو اور انتظار کرتے ہو، جب تم اللہ کی رضا کے احترام میں سر جھکا لیتے ہو، اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے اور نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، اور سمجھ جاؤ کہ اب معجزہ روپذیر ہونے ہی والا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کی قبولیت یا پھر قبولیت سے بڑھ کر کچھ ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تمہیں ابھی تک اپنی منزل کا پتہ نہیں چلا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطے میں رہنا چاہتے تھے وہ نہیں ملا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ یاد رکھو، جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے، کسی انسانی سہارے کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والا تو غنی ہو جاتا ہے، اور اس سے جو جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ امید تو انہی کے لیے ہوتی ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اور مایوسی بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں تم نے خود کو الجھا رکھا ہے؟ کچھ طاقتیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ دعا کی طاقت کو تم نہیں جانتے کیا؟ اللہ فرماتا ہے، دعا تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم دعا مانگو، گڑ گڑاؤ اس رب دو جہان کے آگے، پھر دیکھو وہ ہوگا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس ایمان رکھو اللہ پر، یہ ایمان ہی تو ہے جو دور کو قریب، غالب کو آشکار اور مغلوب کو غالب بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں اور زندان سے نکالنے کے لیے حکمت کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ضرورت تھی، لیکن انہیں یوسف علیہ السلام بنانے کے لیے سچے ایمان کی ضرورت تھی۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تو تمہارے اندر چھپے ہیں، انہیں تم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پر اپنا یقین پختہ رکھو، اور یاد رکھو کہ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کو بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے، اور وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی گرہیں خود بخود ہی کھلنے لگتی ہیں۔ ارشاد ربی ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اے اللہ پاک ہمارے دل اور زبان کے درمیان
تمام دعائیں تمہارے علم میں ہیں، انہیں آسان فرما دے، ان کا انتظام فرما دے، اپنے آسانی کے خوبصورت انداز کے ساتھ اور اپنی تدبیر کی خوبصورتی کے ساتھ۔ اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں میں عاجزی پیدا فرما دے کہ ہماری دعائیں عرش پر جاتے ہی قبولیت کا شرف پا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔